8 مارچ 2014 ایک عام سی رات اور ایک معمولی سا سفر، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی رات انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایویشن مسٹری بننے والی ہے۔ ملائیشین ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 کو کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے اڑان بھرنی تھی، جس کی کمان ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ کپتان ظاہری احمد شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ جہاز کے اندر 239 افراد سوار تھے۔ سب کچھ نارمل تھا اور پھر اچانک مکمل خاموشی۔ آج بھی دنیا اسی سوال میں الجھی ہوئی ہے کہ آخر ایک پورا جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود کیسے ہوا میں غائب ہو سکتا ہے۔ کوالالمپور ایئرپورٹ پر اس رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ملائیشین ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 بیجنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ کوئی خاص فلائٹ نہیں تھی، بلکہ ایک روٹین سفر تھا جو سالوں سے بغیر کسی مسئلے کے جاری تھا۔ موسم صاف تھا، ٹیکنیکل طور پر جہاز مکمل درست حالت میں تھا اور عملہ بھی تجربہ کار تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کچھ کاروباری سفر پر تھے اور کچھ شاید نئی زندگی کے خواب لے کر سفر کر رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ رات کے 12:42 پر فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے اڑان بھری۔ جہاز آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہوا اور اندھیرے آسمان میں گم ہو گیا۔ ابتدائی 30 سے 40 منٹ تک سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ یہ فلائٹ کنٹرول ٹاور کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی اور ایک فکسڈ سپیڈ کے ساتھ اپنی ڈائریکشن میں ساؤتھ چائنا سی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر چیز پلان کے مطابق تھی، جیسے سینکڑوں بار پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمول کا سفر چند لمحوں میں ایک ناقابل یقین مسٹری میں بدلنے والا ہے۔ تقریباً 37 منٹ بعد وقت تھا 1:19 جب فلائٹ ملائیشیا کی فضائی حدود سے نکل کر ویتنام کی حدود میں داخل ہونے والی تھی۔ اس موقع پر کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ سے آخری بار کانٹیکٹ کیا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی جس میں کنٹرول ٹاور فلائٹ کو اگلے ATC کے حوالے کرتا ہے۔ پائلٹ نے جواب دیا، گڈ نائٹ ملائیشین 370۔ یہ الفاظ سننے میں بالکل عام تھے، لیکن حقیقت میں یہ وہ آخری الفاظ تھے جو دنیا نے اس فلائٹ سے سنے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سادہ سا جملہ ہمیشہ کے لیے ایک مسٹری کا حصہ بن جائے گا۔ صرف 2 منٹ بعد یعنی 1:21 پر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ فلائٹ MH370 ریڈار سے غائب ہو گئی۔ نہ کوئی ڈسٹریس سگنل، نہ کوئی ایمرجنسی کال اور نہ ہی کسی قسم کی وارننگ۔ عام طور پر اگر جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جائے تو فوراً کنٹرول ٹاور کو انفارم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مکمل خاموشی تھی، جیسے جہاز اچانک ہوا میں ریزولو ہو گیا ہو۔ ابتدا میں کوالالمپور ٹاور نے یہ سمجھا کہ جہاز ویتنام کے ریڈار پر شفٹ ہو گیا ہوگا، لیکن جب ویتنام کے کنٹرول ٹاور نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ بار بار کالز کی گئیں لیکن ہر بار صرف خاموشی ہی ملی۔ چند گھنٹوں بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ جہاز کہیں بھی لینڈ نہیں ہوا تو ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن اصل حیران کن حقیقت چند دن بعد سامنے آئی۔ معلوم ہوا کہ فلائٹ MH370 سویلین ریڈار سے تو غائب ہو گئی تھی، لیکن ملائیشین ملٹری ریڈار اسے تقریباً 1 گھنٹے تک ٹریک کرتا رہا تھا۔ اس دوران جو کچھ ہوا وہ کسی بھی ماہر کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ جہاز نے اچانک اپنی سمت بدل دی تھی۔ پہلے اس نے ایک معمولی موڑ لیا، پھر ایک تیز یو ٹرن لیتے ہوئے واپس ملائیشیا کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹل حرکت نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر جہاز کو اس راستے پر موڑا ہو۔ ریڈار ڈیٹا کے مطابق جہاز پینانگ کے اوپر سے گزرا اور پھر میلاکا اسٹریٹ کی طرف بڑھا۔ وقت تھا 2:22 جب وہ آخری بار ملٹری ریڈار پر نظر آیا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تحقیقات کے دوران ایک اور حیران کن انکشاف سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ جہاز ایک سیٹلائٹ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ یہ رابطہ ہینڈ شیک سگنلز کے ذریعے ہو رہا تھا، جو ہر گھنٹے بعد آٹومیٹیکلی بھیجے جاتے تھے۔ ان سگنل سے یہ معلوم ہوا کہ جہاز ریڈار سے غائب ہونے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک فضا میں موجود تھا۔ ماہرین نے ان سگنلز کا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا اور ایک ممکنہ فلائٹ پاتھ تیار کیا۔ اس کے مطابق فلائٹ MH370 نے جنوب کی طرف رخ کیا اور انڈین اوشن کے اوپر تقریباً 5 گھنٹے تک پرواز کرتی رہی۔ یہ بات انتہائی حیران کن تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب دنیا جہاز کو شمال میں تلاش کر رہی تھی، وہ دراصل ہزاروں کلومیٹر دور جنوب میں کہیں اڑ رہا تھا۔ آخری سگنل صبح 8:09 پر ملا، جس کے بعد جہاز کا سیٹلائٹ سے رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جہاز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دنیا کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔
7 ممالک نے اس میں حصہ لیا، درجنوں شپس اور ایئر کرافٹ اس مشن پر لگائے گئے۔ سٹارٹ میں ساؤتھ چائنا سی کے اندر سرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن بعد میں اسے انڈین اوشن کی طرف شفٹ کر دیا گیا۔ پرابلم یہ تھا کہ سرچ ایریا بہت ہی زیادہ لارج تھا، اتنا لارج کہ اسے مکمل طور پر کور کرنا تقریباً امپاسبل تھا۔ کئی سال اور کئی مہینے گزر گئے لیکن جہاز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 2015 میں ایک امپورٹنٹ پروگریس رپورٹ سامنے آئی جب انڈین اوشن کے ایک جزیرے ریچ یونین آئلینڈ پر ایک فلیپرون ملا جو فلائٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پارٹ بھی MH370 کا ہی تھا، لیکن اس دریافت نے ایک اور خوفناک حقیقت کو جنم دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ حصہ کریش کے وقت ڈپلوائے نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کنٹرول میں تھا اور ممکنہ طور پر سیدھا سمندر میں جا گرا۔ اس کے بعد بھی کچھ ڈیبریز افریقہ کے ساحلوں پر ملے، لیکن جہاز کا مرکزی ملبہ اور بلیک باکس آج تک نہیں ملا۔ سال گزرتے گئے اور مختلف تھیوریز سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ پائلٹ نے خود اسے جان بوجھ کر ڈائیورٹ کیا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جہاز کا رابطہ ختم ہو گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تمام افراد بے ہوش ہو گئے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج بھی ایک سوال ہی ہے۔ 2022 میں ایک نئی امید سامنے آئی جب ایک ریٹائرڈ انجینئر نے کلیم کیا کہ اس نے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاز کی پاسبل لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر لی ہے۔ اس کے مطابق MH370 فلائٹ انڈین اوشن میں تقریباً 4000 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اگرچہ اس دعوے کی تصدیق ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس نے ایک بار پھر سرچ آپریشن کو زندہ کر دیا۔ آج بھی اوشن انفینٹی نامی کمپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈر واٹر ڈرونز اور ایڈوانسڈ میپنگ سسٹم کی مدد سے وہ سمندر کی تہہ کو سکین کر رہے ہیں، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا وہ کبھی کامیاب ہوں گے یا یہ راز ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں دفن رہے گا؟ 229 زندگیاں اور 229 کہانیاں آج بھی جواب کی منتظر ہیں۔ شاید ایک دن سمندر اس راز کو واپس لوٹا دے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو فلائٹ MH370 ہمیشہ کے لیے ایک مسٹری ہی رہے گی، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید کبھی نہ مل پائے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔